والدین کی تربیت آج کل بہت ضروری ہے۔ والدین کے آج کل اپنی اولاد کے متعلق کچھ یوں تاثرات سننے کو ملتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہت ضدی ہے، ہمارا بیٹا بہت بدتمیز ہو گیا ہے، ایک بیٹی گالیاں بہت دینے لگی ہے، بیٹے کو تمیز ہی نہیں کہ دوسروں کے سامنے کیسی بات کرنی چاہیے، اور میرا بیٹا ایک بہت جھوٹ بولنے لگ گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ بچے سب کہاں سے سیکھتے ہیں، اسکول میں دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر یہ ایسے ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کے جملے مجھے جو ہے ہر دن والدین کے منہ سے سننے کو ملتے رہتے ہیں، یا پھر والدین کسی بچے کے جارحانہ رویوں کو دیکھ کر یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے ماں باپ بہت جاہل ہیں، اپنے بچے کی درست تربیت ہی نہیں کرتے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ بچے ایسے کیوں ہیں؟ بچے اتنے بگڑ رہے ہیں تو کیا بچوں کی صحبت خراب ہے یا وہ دوسرے بچوں سے سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ بچوں کی تربیت کے بارے میں تو بہت کچھ پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن کبھی والدین کی تربیت کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ معصوم بچوں کی تربیت کرنے والوں نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ والدین کو بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ننھا سا دماغ اپنے گھر والوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ماں کے لمس کو، باپ کے بوسے کو، بہن بھائیوں کی شرارتوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب والدین نے تمیز اور تہذیب کا مظاہرہ کر کے بچے کو اچھے اور برے کی تمیز کروانی ہوتی ہے۔ ماں گود میں بچے کو ڈال کر دوسرے بچوں پر چیخ چلا رہی ہوتی ہے، اور گود میں پڑا بچہ وہ چیزیں اپنے اندر محفوظ کر رہا ہوتا ہے جو بڑے ہو کر اس کی ضد اور جھنجھلاہٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ باپ بچے کے سامنے بیوی پر دھاڑ رہا ہوتا ہے، بچوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور اس بچے کے دماغ کے کسی کونے میں وہ گالیاں اور وہ برے رویے محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں جو بچے کے بڑے ہونے پر سامنے آتی ہیں۔ اور والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول یا مدرسے جانے لگا تو گالیاں سیکھ کے آ گیا۔ بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کو تربیت کی ضرورت ہے۔ والدین کا کام صرف بچوں کو اچھے کھانے یا مہنگے اسکولوں میں تعلیم دلوانا، بڑے مدرسوں میں بھیجنا اور ان کی ہر فرمائش پوری کرنا یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ بچے کو کبھی بھی یہ کچھ بھی نہ دیں، بس اس کی اچھی تربیت کر لیں، کیونکہ بچے کی اچھی پرورش آپ کی ذمہ داری ہے۔ اکثر بچے بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اور جب وہ پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے گالی نکالتے ہیں تو والدین ہنستے ہیں، ارے ہمارا بچہ کتنا پیارا ہے اور کتنی پیاری گالیاں دیتا ہے۔ وہ اس پہلے قدم پر بچے کو روکتے ہی نہیں، بلکہ اس کے بولنے پر خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات تو ہے نہیں، اسے یہ چیز بری نہیں لگتی۔ وہ تھوڑا سا بڑا ہو کر بے دھڑک گالیاں دینے لگتا ہے، اور اس وقت ماں اس بچے کو تھپڑ مارتی ہے، اور صرف تھپڑ ہی نہیں، ساتھ خود بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہے کہ اب اس بھولی عورت کو کون سمجھائے بھلا کہ جس بات سے تم بچے کو مار رہی ہو وہی تم خود کر رہی ہو۔ بچے کا ننھا سا دماغ الجھ جاتا ہے کہ ماں مجھے گالیاں دینے پر مار رہی ہے۔ اکثر مائیں بچے کی ضد کا رونا روتی ہیں، لیکن وہی مائیں ساس یا نند کے بچوں کو کسی ضد پر ٹوکنے سے بچے کو بغل میں داب کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہو گیا جو یہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، بچے تو ضد کرتے ہی ہیں۔ اس ماں کا یہ ایک جملہ بچے کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ بچہ ماں کی ہمدردی پا کر مزید ضدی بن جاتا ہے۔ پھر وہی مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میرا بچہ اتنا ضدی کیوں ہے۔ اکثر اور اگر بچہ بہت مار پیٹ کرنے والا ہو، ساتھ کھیلتے بچوں کی چیزیں چھین لیتا ہو، یا کسی کو دانت سے کاٹ دیتا ہو، یا کسی کو چٹکی کاٹ کر بھاگ جاتا ہو، کسی کے بال نوچ لیتا ہو، تو
تو اس بچے کی والدہ اس کو سب بچوں کے سامنے مارتی ہے، اور جب وہ معصوم بچہ سب کے سامنے اپنے ساتھ یہ برتاؤ دیکھتا ہے تو اس کے اندر غصہ بھر جاتا ہے۔ ننھا سا بچہ غصے کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن غصہ اسے بھی آتا ہے۔ پھر وہ بچہ بار بار مار کھانے اور ڈانٹ کھانے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے جتنا مار لو، جتنا ڈانٹ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسی ڈھٹائی سے سب بچوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چھینا جھپٹی کرتا ہے، اور ان کے والدین سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مائیں بچوں کو گود میں لے کر تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں، شوہر سے دھیمے لہجے میں بات کیا کرتی تھیں، گالیاں دینا کفر سمجھتی تھیں، شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتی تھیں، اور پھر ان ماؤں کے ہی بچے شیخ سعدی، اسماعیل بخاری، محمد بن قاسم، سلطان غزنوی، صلاح الدین ایوبی بن کر ماں کی گود سے نکلتے تھے اور پوری دنیا میں چھا جاتے تھے۔ آج کل کی نسلوں میں فلمی کرداروں، ڈرامہ اداکاروں کا عکس تو نظر آتا ہے، لیکن افسوس کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا، کیونکہ آج والدین کو تربیت کی ضرورت ہے۔ والدین خود کو تبدیل کریں، اپنا رویہ تبدیل کریں، زندگی سے جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، غصہ، گالیاں، لڑائی جھگڑے نکال دیں اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو وہ بچہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا۔ بچے کے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے پہلے والدین کو اپنے رویے بہتر کرنے ہوں گے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچہ غصہ نہ کریں تو برائے مہربانی سب سے پہلے آپ بچے پر بے جا غصہ کرنا بند کر دیں۔ آپ کے بچے انسان ہیں، یہ ہرگز روبوٹ نہیں ہے جس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں سے پیار کریں، آپ کا پیار ان کی شخصیت کو نکھارنے کا موقع دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رقت عيناي شوقا ولتعبط ظرفا